السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جس درس کو سماعت کر رہے ہیں اس میں ہدایت اور ضلالت کے ربانی اصول کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور انسان کو اپنی مقصد زندگی، اپنے مقصد حیات کو جاننا اور سمجھنا یہ لازمی چیز ہے کہ انسان اس بات کو جانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے، انسان کو کن ذمہ داریوں کا متحمل بنایا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کا انجام کار کیا ہے، کہاں جانا ہے اسے۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی ایک سنت رکھی ہے کہ انسان اگر تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حق و ہدایت کے راستے کو پانا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ انسان اگر خود بخود ضلالت و گمراہی کی راہوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی تعلیمات سے اعراض کرتا ہے، تو خود انسان کے لیے وہی چیزیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سامعین کرام، ناظرین کرام، ہمیں اس بات کو بغور جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا اور ضلالت کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ ہدایت اصل میں کہتے ہیں راستہ دکھانا، ہدایت ہدی کے معنی ہوتے ہیں راستہ دکھانا، رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، کسی کو کسی بات کی طرف لے جانا، بتانا، یہ ان معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دونوں راستے دکھلا دیے ہیں، ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کے فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے دونوں راستے دکھلا دیے ہیں۔ انسان چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، اپنے رب کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرے، اور چاہے تو ناشکری اور اللہ تعالیٰ سے اعراض کا راستہ اختیار کرے۔ تو اس کی بنیاد پر ہدایت اور ضلالت کا ایک قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقل رکھنے کے باوجود، سمجھدار تسلیم کیے جانے کے باوجود، سماج میں ان کی شخصیت، ان کی حیثیت معروف ہونے کے باوجود، وہ صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح فکر کو اختیار نہیں کر پاتے، یعنی انہیں اس بات کی توفیق اور ہدایت نہیں مل پاتی ہے۔ وہ پوری زندگی ضلالت و گمراہی اور فکری طور پر گمراہیوں کے اندر رہ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ تو اس کے لیے ہدایت کا مفہوم جو علماء نے ذکر کیا ہے، علامہ جرجانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ الہدایہ الدلالہ علی ما یوصل الی المطلوب، ہدایت کہتے ہیں ایسی رہبری اور رہنمائی کو کہ وہ شخص اپنے مطلوب اور مقصود تک پہنچ جائے۔ تو گویا ہدایت، اسی لیے علماء نے ہدایت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہدایت بمعنی ارشاد اور رہنمائی، کسی آدمی کو کسی بات کی طرف ہدایت کرنا، رہبری دینا، رہنمائی کرنا، اور اس چیز کے اندر اللہ رب العالمین بھی رہنمائی کرتا ہے، اور اس رہنمائی کی ذمہ داری
اس کے بندے بھی ادا کرتے ہیں، انبیاء و رسول، عام علماء، صلحاء اور عام لوگ، یعنی کوئی بھی آدمی کسی کی بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے تو یہ چیز ہدایت کے معانی کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک رہبر بھیجا ہے، ایک ہادی بھیجا ہے، ایک راستہ دکھانے والا بھیجا ہے۔ یہ جو ہے دلالت کے معنی میں ہے، رہنمائی کے معنی میں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جگہ کہا گیا کہ اے نبی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف ہدایت اور رہبری کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ جو معنی ہے، یہ معنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کو لغوی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں جو ہدایت کی دوسری قسم ہے، ہدایت بمعنی الہام، ہدایت بمعنی توفیق، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العالمین ہی اپنے بندوں کو ہدایت اور توفیق سے نوازتا ہے۔ کوئی دوسری ذات، کوئی دوسری شخصیت، دنیا میں کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی ولی، یہ الہام اور توفیق کے معنی میں جو ہدایت ہے یہ کردار ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العالمین ہادی ہے، الہادی اس کا نام ہے، اس کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو، ایک بچے کو ماں کی دودھ پینے کی طرف، ایک پیدا ہونے والے حیوان کو اس کی ضروریات زندگی کی طرف، ایک انسان کو دنیا و آخرت کی ضرورتوں اور بنیادی مقاصد کی طرف رہبری اور رہنمائی کرنا، اس کے دل میں الہام کرنا، اسے کسی نیکی کے راستے پر ڈھالنا، یہ اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو اس بات کی طرف ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس کارخانے حیات کے اندر کوئی دوسری شخصیت اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے دامن کے پکڑ لینے سے یا جس سے نسبت جوڑ لینے سے وہ اس آدمی کو ہدایت کا، اس کے لیے ہدایت کا کام کرے، توفیق کا کام کرے، الہام کا کام کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ جیسے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کتاب و سنت میں ہدایت اور ضلالت کے بہت سارے بنیادی احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں کہ جس کو ایک داعی کو، ایک عالم کو اس پہلو سے سمجھنا اور جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی جو ہے بڑی محنتیں اور کوششیں کرتا ہے کسی آدمی کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، حق کی طرف لانے کے لیے، لیکن وہ آدمی ہزار کوششوں کے باوجود ضلالت و گمراہی ہی میں پڑا رہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر شریعت تعلیم دیتی ہے کہ ایک داعی کو، ایک عالم کو اس معاملے میں نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یا اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اتنی محنتیں کی لیکن اس آدمی کو کوئی رہبری اور رہنمائی حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ ہمارے لیے اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے حجت قائم کر دیا، ہم نے اپنی بات پہنچا دی، ہماری جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کیا، اور ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے نبی آپ جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قدرت میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں، آپ ہدایت کا سامان ہیں، ہدایت کا سبب ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں، ہدایت کی طرف راستہ دکھانے والے، رہبری کرنے والے، ہادی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل کو موڑنے والے، کسی کے دل کو پھیرنے والے، کسی کے دل کو خیر کی طرف راغب کرنے کا جو معاملہ ہے یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے کسی کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ ہدایت اور ضلالت یہ اللہ کے ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی منشا کے مطابق جس کو چاہتا ہے خیر کی، رشد کی، بھلائی کی طرف رہبری کر دیتا ہے، حق و ہدایت کے قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کر دیتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے گمراہی کا، ضلالت کا اور ہلاکت و بربادی کا راستہ اللہ رب العالمین دکھا دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں ہدایت اور ضلالت کے بنیادی اسباب اور اصول میں، جسے ہمیں اور آپ کو اور دعات کو خصوصی طور سے یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ درس کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز، اس میں بہت ساری اہم ترین باتیں اور نکات آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے اور اس سے مستفید ہونے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔